کتاب حیات سے مقدس لوکا کی انجیل، دوسرا باب، پہلی آیت سے۔ ولادت مسیح۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اوغسطس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب کیرینس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا، جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوہہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ چرواہوں کو بشارت۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور دیکھو، خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم کو جائیں اور اس بات کو یاد رکھیں جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی ہے۔ پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خداوند کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھیں جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ یسوع کا ختنہ۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ رسم طہارت۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے، تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں۔ اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے گا،
اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں سے حنا بن فنویل کی ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو وہ جلیل میں اپنی شہر ناصرت کو لوٹ گئے۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ لڑکا یسوع ہیکل میں۔ اور اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے۔ اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل آگے نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے۔ اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا۔ اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور اس کے آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آمین۔